الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے جی، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو نہیں سکتے، نئی حلقہ بندیوں کے اوپر ہوں گے، اس کے لیے 4 مہینے درکار ہے. اس پہ تو میں آتا ہوں بعد میں. نگران کابینہ ہماری جو ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ نگران کابینہ ہمیں پتہ ہے 90 دنوں کے لیے نہیں ہے، 60 دنوں کے لیے نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان آئیڈینٹیفائڈ پیریڈ کے لیے، لیکن الیکشن کمیشن کے نزدیک 4 ماہ میں الیکشن ہو جائیں گے. شمشاد اختر صاحبہ جو ہے وہ وزیر خزانہ ہے، اور بہت بڑا نام رہا، اسٹیٹ بینک آف کی پریزیڈنٹ بھی رہیں، 2018 کے اندر بھی یہ نگران منسٹر رہیں، اور تھرولی پروفیشنل ہیں. لیکن باقی لوگ جو ہیں، سارے تو نہیں، ان کو دیکھ کے سوال یہ ضرور ابھرے گا کہ یہ نگران کابینہ کتنی کی نگران یا نیوٹرل ہے، یا کتنی جو ہے یہ کسی اور سائڈ کی طرف گئی ہوئی ہے. مثلا اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں جو وزیر خارجہ بنائے گئے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نگران پرائم منسٹر کے بھی نومنی تھے، اور پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بادی النظر میں بڑے قریب سمجھاتے ہیں. ڈاکٹر عمر سیف جو ہے وفاقی وزیر آئی ٹی بنائے گئے ہیں. یہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور یہ پنجاب آئی ٹی کے سربراہ بھی تھے. اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب جو ہے پرسوں آئے ہوئے بھی تھے ہمارے شو میں، وزیر داخلہ بنائے گئے ہیں. ان کا تعلق بھرپور ایک ایسی پارٹی سے جس کا نام باپ ہے، جو پاکستان میں الیکشن میں حصہ بھی لے رہی ہے. تو obviously یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ کاکڑ صاحب کی پارٹی سے ہے، کس حد تک یہ نیوٹرل ہیں، یہ نیوٹرل طریقے سے الیکشن کروائیں گے. گور اجاز صاحب جو ہیں اپٹما کے ہیڈ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں. ان کو زرداری صاحب کے بہت کلوز سمجھا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں. انیک احمد صاحب ہمارے اپنے دنیا نیوز میں پروگرام کرتے ہیں، ان کو وزیر مذہبی امور بنایا گیا. مرزا سولنگی صاحب بہت کریڈیبل صحافی، ریڈیو پاکستان پہ بھی کام کیا انہوں نے، وائس آف امریکہ پہ بھی کام کیا، پاکستان کے مین سٹریم چینلز پہ آتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں. لیکن آبویسلی ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی مرزا سولنگی صاحب کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ سوشل میڈیا ہے پورا کا پورا، خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو، وہ ہر وقت جو ہے ان کو آڑے ہاتھ ہی لے کے رکھتا ہے ان کے کومنٹس اور کومنٹریز کی وجہ سے. تو آبویسلی تحریک انصاف کو تو ان کی تعیناتی بھی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں لگ رہی ہوگی. لیکن مرزا سولنگی صاحب جتنے سینئر آدمی ہیں اور جس طرح کے وہ زبردست صحافی ہیں، ہم سب امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی اہم پوسٹ وزارت اطلاعات کی، اس میں وہ کریڈیبلٹی اور وہ اپنی نیوٹرلٹی نبھائیں گے جو ایز اے صحافی بھی ہم نے ان کی دہائیوں سے دیکھی ہے. مشال ملک صاحبہ بڑی اچھی بات ہے، باب نے خصوصی بنا دیا گا اوپر انسانی حقوق کا، اور باقی بھی اسی طرح فردن لوگ ہیں. تو یہ ہے نگران کیبنٹ. اس میں احد چیمہ صاحب کو مشیر لگا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کا. اب احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے آنکھوں کا تارا ہے، بہت کلوز آدمی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال تو اٹھے گا کہ یہ نگران جو ہیں یہ کس حد تک نیوٹرل رہیں گے. لیکن آبویسلی میرا ذاتی حد تک تو ان میں سے کسی پہ بھی شک نہیں کر سکتا، خواہ وہ سرفراز بگٹی صاحب ہو یا خواہ وہ کوئی اور ہو. ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے، ان کو کام کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے کہ جتنا بھی ٹائم ان کو پاس ہے یہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے. آبویسلی ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑے بڑے ڈیسیژنز کر دیں گے، یہ پاکستان کی اکانومی کے معاملات کو انقلابی تبدیلیاں لے آئیں گے. یہ ایک فریش اینڈ فیئر فری الیکشن ہی کرا دیں تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. اور وہ اب ٹائم از دا بیسٹ جج، جب الیکشن ختم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک یہ لوگ کامیاب ہوئے. اور آبویسلی اس سے بھی بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. آج چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس عطا بندیال صاحب سے ملے، 2 گھنٹے ملاقات رہی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آیا ہے کہ 90 ڈیز میں تو جناب الیکشن نہیں ہو سکتے. نئی مردم شماری یہ وہ 4 مہینے کا انہوں نے ذہن میں، دسمبر میں کہ غالباً جا کے الیکشن سکیجول کا اعلان ہوگا. میرے ساتھ بڑے اہم لوگ موجود ہیں. پاکستان کی اکانومی اس وقت گو مگو کا شکار ہے، بدحالی کا شکار ہے، اور اکانومی کی بدحالی کا مطلب ہے عام عوام جو ہے وہ بدحال ہے. دنیا کی کوئی نگران سیٹ اپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. جب الیکٹڈ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی عوام کا، اور آپ عوام کا حالات دیکھیں کہ صرف پیٹرول ہی کو اٹھا لیں آپ، اور اس کے بعد پھر ٹماٹر سے لے کے سبزیوں سے لے کر بجلی کے بلوں سے لے کے ہر چیز اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر 300 کے قریب ہم پہنچ گئے ہوئے، اور ابھی وہ رفتار چلتی جا رہی ہے. دوسری طرف ڈالر 300 کراس کر چکا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر.
تو نگران حکومت سے ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ اس کو سنبھال لیں گے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ کر لیں گے, وہ یہ نہیں کر سکتے. نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, صلاحیت ہے یا نہیں ہے, لیکن مینڈیٹ نہیں ہے. اور اکانومی اسٹیبلٹی سے آتی ہے, مینڈیٹ سے آتی ہے, اس کریڈیبلٹی سے آتی ہے. تو الیکشن کروانا ان کا, یہ جو نگران کیبنٹ آئی ہے, ان کا کام ہے کہ پہلی فرصت میں فوکس صرف اس پہ رکھے. میرا یہ مشورہ ہے ان کو, آگے ان کی مرضی ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا پاکستان کی اکانومی کی, اس کو کون ٹھیک کرے گا, یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے اس وقت. میں آپ کو لوگوں کی کل بھی رائے سنوائی تھی, آج بھی سنواؤں گا. لوگ پہلے, ہم اپنی بات تو کرتے ہیں لیکن لوگ کن حالات میں ہیں ذرا پہلے وہ دیکھ لیں. ہم آپ کو لاہور, کراچی, فیصل آباد کے عوام کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نگران کیبنٹ اپنی جگہ پہ, باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. عوام کو اس وقت کیا چاہیے, ایک ایسی حکومت چاہیے الیکشن کے فوراً بعد جو ان کے اس مسائل اور اس قیامت سے نکالے جس قیامت کو ابھی وہ بھگت رہے, اور ہم اس کو رپورٹ کریں. لاہور سنوائی. ساری زندگی پیٹرول نے خراب کرتی ہے استاد جی. 500 روپے لیٹر بھی کر دو تو ڈیلی 2 چھتر بھی مارو تو عوام نے پھر پوانا ہے. ہماری جو سیلری آدھی پیٹرول کھا جاتا ہے. آپ کے اور میرے ہاتھ میں کیا ہے, کچھ نہیں. چور بیٹھے نے جن نے بھی آنا ہے کچھ عوام نہ کر, انہوں نے معافی نہیں دینی کسی نو. وہ جڑے گئے نے وہ بڑے ڈاکو سی, ادھا ملو وے گئے پھر کہندے یہ سانو موقع عوام دے, اسی عوام واسطے کچھ نہ کچھ کریے کہ عوام دے کپڑے لانے, انہیں کپڑے ہی گئے نے. پیٹرول مینج ہوتا ہی نہیں ہے. 1 to 5 تھا, 70 پہ آ گئے ہیں, اب لوکل ہو گئے ہیں. پیٹرول تو پہلے کنسیڈر ہی نہیں کرتا تھا کہ کوئی ایکسپینس ہے, اب میجر ایکسپینس ہی آپ نے پیٹرول کو کنسیڈر کرنا ہے. ہمارے ملک کی جو ہے وہ اشرافیہ امیر سے امیر ہوتی جا رہی ہے اور عوام پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. پیٹرول اتنا مہنگا ہے تو ہر چیز مہنگی ہے. حکومت نو کی کہ دعاواں دے یا بد دعاواں دے, اللہ ہی ہے. ملک کے حالات آپ دیکھیں کیسے ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ ہم لوگوں پر رحم کرے گا. اور زیادہ پسیں گے, پستے پستے سری لنکا بن جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. غریب کی زندگی ہی تنگ ہوئی ہے, امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مصیبت ہمیشہ غریب کو پڑی ہے, کیا وہ اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی مزدوری والا بندہ ہو. جیسی خلقت ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا. اس ملک میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو غریب جو عوام ہے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے, امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مریم نواز کہتی تھی کہ یہاں پہ 1 روپیہ بھی بڑھتا ہے تو نواز شریف کو وہاں پہ نیند نہیں آتی, تو اب اس کو نیند آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جی اس عوام کو نہ نگران کیبنٹ سے کوئی لینا دینا ہے جس نے آج حلف اٹھایا ہے, نہ اس کو کسی اور چیز سے. ان کی حالت کون بدلے گا, ایون شاید الیکشن سے بھی نہ ہو, کیونکہ اگر الیکشن کے بعد بھی تقدیر نہیں بدلنی تو پھر اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. فیصلہ آباد کیا کہہ رہا ہے جی, سن لیں. آگے بچوں کو اسکول چھوڑنے میں ہم جب جاتے تھے 150 کا ڈلواتے تھے. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے کام پہ آنے میں مشکل ہوتی ہے, تنخواہ بہت کم ہے. اسٹوڈنٹس کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ پاکٹ منی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا پیٹرول کی قیمت زیادہ بڑھ چکی ہے. پیٹرول مہنگا ہونے دے نال کہ دنیا دی ہر چیز مہنگی. جنوں دن ریٹ بدلے کہ اج کچھ ہوندا کل کچھ ہوندا, غریب بندے دا جینا ہی مشکل ہو گیا. بہت مہنگائی ہو گئی, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ پہلے پڑھے تھے اب وہ بھی کام کرنے پہ اتنے مجبور ہو گئے کہ جیسے مہنگائی جا رہی ہے پاکستان میں. ہر 15 دن بعد یہ ایسے پیٹرول بڑھا رہے ہیں. کیا یہ جو لیا تھا انہوں نے IMF سے قرضہ, اس عوام کے لیے لیا تھا یا اپنے لیے لیا تھا جو کھا کے باہر جا رہے ہیں؟ تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پس چکا ہے. زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے پیٹرول سے. گھر میں ایک شخص کمانے والا ہے, 7 لوگ کھانے والے ہیں. 100 کا فیول ریفل کرواتے تھے, ایزیلی یونیورسٹی پہنچ جاتے تھے, اب 300 کا کروا. اور جی آخری کراچی کا بھی سن لیں کہ وہاں کی عوام کیا فرما رہی ہے. میں گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہوں. مجھے پتا ہے کہ یار ایک نوکری پیشہ 35,000 والے کا 8 سے 9,000 روپے پیٹرول لگنا ہے. وہ کہاں سے اپنے بیوی بچے گھر کے اخراجات پورے کرے گا. صرف پیٹرول نہیں ہے, یہ پیٹرول پہ 20 روپے بڑھے ہیں نا, یہ سمجھ لو جو ہمارا 6,000 روپے کا مہینے کا راشن ہے نا وہ اس وقت 10,000 کا ہو جائے گا 2 دن کے بعد. پیٹرول جو ہے وہ روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. لازمی بات ہے جب پیٹرول مہنگا ہوگا اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوتی جائے گی. گاڑیوں کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا. ابھی جدھر ہم جاتے تھے 500 روپے میں, ابھی وہاں 2,000 روپے میں پہنچتے ہیں, اور وہ مافیا والے گاڑیوں والے ویسے ہی کرایہ بڑھا لیتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ نا بہت مہنگائی ہے, بہت زیادہ, غریب تباہ برباد ہے پاکستان. تو مجبور ہے آپ 1,000 روپے لیٹر کر دو گے جب بھی لیں گے. ہماری سنوائی کہاں, اسے کون سنے گا, رب ہی سنے گا. مہنگائی سے مار دیا, اسے آٹے سے مار دیا, اسے چینی سے مار دیا, اسے تمام چیزوں سے مار دیا. بس سر بہت مشکلات سے گزارا کر رہے ہیں ہم تو. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, ہر کوئی پریشان ہے ہماری طرح ہی. پیٹرول نے تو جو ہے حشر نشر کر کے رکھ دیا, آگ لگائی ہوئی ہے. اب یہ کہ ابھی پھر بڑھ گیا سر, اب کیا کرے غریب آدمی, کیا کرے گا سر. مہنگائی ہے, سستائی ہونا چاہیے, عوام کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے, پیٹرول کم ہونا چاہیے, کھانے چیزوں پہ پیسہ. بہت وارم ویلکم جی فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو, اظہار الحق صاحب کو, خرم شہزاد صاحب کو. میں سب سے پہلے کالمسٹ کی رائے لینا چاہوں گا. خرم شہزاد صاحب, یہ نگران سیٹ اپ جو آیا ہے جس کے متعلق اب گو کی کیفیت ہے کہ یہ 90 دن میں تو الیکشن کروا ہی نہیں رہا. یہ تو پتہ ہے 90 دن میں نہیں کرا رہا, 4 مہینے میں الیکشن کمشنر نے کہہ لے کہ الیکشن کمشنر کا کیا ہے,
آج انہوں نے 4 مہینے کہہ دیا, کل وہ کوئی اور کمپلیکیشن لے کے اس کو 4 سے 6 مہینے بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیں تو. ہم نے سے پہلے دیکھا ہے ان کے پاس تو پورا اختیار ہے. تو یہ نگران حکومت کیا کر سکتی ہے اس دوران عوام کو ریلیف دینے کے لیے, ذرا عام الفاظ میں بتائیے گا. یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ گندی ڈیل کر چکے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ اب نگران آئے یا شہباز آئے یا عمران آئے یا کوئی اوتار آئے یا زرداری آئے, یہ ملک کے عوام اگلے کئی سال تک یا استحکام پاکستان آئے پارٹی, کچھ نہیں ہو سکتا؟ خرم صاحب. جی السلام علیکم, بہت شکریہ کامران شاہد صاحب مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. یہ جو آپ نے آخری کچھ ورڈز کہے ہیں نا, یہ زیادہ جو ہے وہ پریویلنٹ ہوں گے. یہی لگتا ہے کہ ہوگا ان 6 مہینوں میں. 4 مہینے ہوتے ہیں, 6 مہینے ہوتے ہیں, جب تک الیکشنز نہیں ہوتے اس وقت تک یہی چیز ہوگی کہ ایک تو مینڈیٹڈ گورنمنٹ بھی اس وقت یہاں پہ ہوتی, ریگولر گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی شاید کچھ نہ کر سکتی, کیونکہ ہم 24ویں پروگرام میں گئے ہیں آئی ایم ایف کے, اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں بہت سارے ٹارگٹس ہیں جو کہ ٹیکسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, انرجی کی پرائسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, پاکستانی روپی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, شرح سود کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ کر سکیں گے. اور جب تک ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے نہیں ہوتے, اپنے خرچے خود کم نہیں کرتے, اپنے ٹیکسز صحیح سے ادا نہیں کرتے, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ کر سکیں گے. اور آپ کو یہی کرنا پڑے گا جو آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے, اور انفیکٹ کہہ نہیں رہا, وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ کی جو پرائس ہو وہ آپ رکھیں. آپ سبسڈی نہیں دے سکتے, آپ جتنے کی چیز بناتے ہیں اس سے کم کی نہیں بیچ سکتے, جو کہ میرے خیال میں صحیح ہے. ہم اپنے پیروں پہ خود نہیں کھڑے ہوئے, ہم نے چیزیں خود اپنے ٹھیک نہیں کی, پروڈکٹیوٹی نہیں لائے, لوگوں میں انویسٹمنٹ مجھے یہ بتائیں نا, زرداری صاحب کے دور میں ڈالر سٹیبل رہا, پیٹرول سٹیبل رہا, ہم اس وقت بھی آئی ایم ایف کے اندر تھے. نواز شریف صاحب کے دور میں پورے 5 سال میں کوئی 20-25 روپے ڈالر بڑھا, جو ہے پیٹرول جو ہے وہ بھی بڑا سٹیبل رہا. ایسی کیا تباہی 2017 کے بعد آئی ہے, 2018 کے بعد آئی ہے, یا اس وقت بھی تباہی تھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن میرا خیال سے ایسی تباہی تو نہیں تھی. کوئی تقابلی جائزہ تو پیش کرے, ہوا کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, انٹرنیشنل مارکیٹس بڑا رول پلے کرتی ہیں جب اپنے آپ کو آپ مینیج نہیں کرتے. اپنی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ کنٹین نہیں کرتے, یعنی کہ اپنے خرچوں کو اگر آپ کنٹین نہیں کرتے, آپ کی جو ہے جو محصولات ہیں, یعنی کہ جو آپ کی آمدن ہے ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں, اس کو آپ کم رکھتے ہیں اور آپ جو ہے اس سے خرچہ زیادہ کر دیتے ہیں, تو آپ کو کہاں سے پورا کرنا پڑتا ہے, آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ قرضوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ آج سے شروع نہیں ہوا, اور یہ سب سے بڑی جڑ ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہر گورنمنٹ نے لیا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ سویلین گورنمنٹ ہو, سب نے قرضے لیتے گئے, اور ان کو جو خرچ جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں لیا انہوں نے لیا, لیکن اتنے برے حالات تو نہیں تھے خرم بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت. میں بالکل یہی بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قرضہ لینا شروع کرتے ہیں اور آپ ان کو اس جگہ نہیں لگاتے ہیں جہاں لگانا چاہیے, اور ساتھ میں گلوبل جو فورسز ہیں وہ کام کرتی ہیں اپنی جگہ. مثال کے طور پہ 2008 کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ نے زرداری صاحب کے دور کی بات کی, جب مشرف صاحب گئے اس وقت آئل پرائسز جو ہیں وہ $100 سے نیچے تھیں, اور جیسے ہی وہ گئے اور بیچ میں 2008 کا ایک گلوبل ریسیشن آیا, جس کی وجہ سے اس سے پہلے آئل پرائسز جو ہیں وہ تقریباً $130 پر بیرل پہ پہنچ چکی تھیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہم نے اپنی کیپیسٹیز میں انویسٹ نہیں کیا, اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا, ہم نے جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو کنٹین نہیں کیا, انویسٹمنٹ کو صحیح سے کنٹین نہیں کیا, تو ہوا کیا کہ انٹرنیشنل پرائسز جو تھیں وہ ہم پہ ٹوٹ پڑی. اور پھر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے, اس نے کہا جی اپنے روپے کو چھوڑو, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے چادر کے حساب سے پاؤ پھیلاؤ. تو وہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, 3 سال گزرے اور 4 سال کے بعد تھوڑے سے آپ کی آواز ذرا ٹھیک کریں. بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کیا, غلط جگہوں پہ پیسے لگائے, خواہ قرضے لیے اور ایکسپینسز کٹ نہیں کیے. آواز بھی ٹھیک کریں خرم صاحب کی بھی دوبارہ. تو فردوس شیخ افغان صاحبہ, آج کی ڈیولپمنٹ نگران سیٹ اپ, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بیوی کے ماموں اگر وزیر خزانہ لگ گئے ہیں, یا سرفراز مفتی صاحب وزیر داخلہ لگ گئے جن کا آلریڈی سٹنگ گورنمنٹ میں ہے, وہ اس وقت باپ پارٹی سے, یا چیمہ مشیر اسٹیبلشمنٹ لگ گئے شہباز شریف صاحب کے بہت دل کے قریب ہے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ آپ کو لگتا ہے الیکشن پہ آپ کی کیا ویژن ہے, ہو جائے گا 4 مہینے میں بھی یا مشکل ہی ہے؟ فردوس صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو کامران شاہد, چونکہ اتنا لمبا نیریٹیو اور تھیسس جو آپ نے پیش کیا, اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ضرورت رہ گئی ہے, لیکن پھر بھی پروگرام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آج کی کیبنٹ جو آپ نے جس طرح سے اس کا
ओवरऑल एनालिसिस किया, एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए ये निगरान गवर्नमेंट है और इसके ऊपर ठप्पा जो है वो और उसका जो डोमेन है वो फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। अब जो मुख्तलिफ जमातों के स्पेयर पार्ट्स हैं या स्टपनी उसको कह लें, वो अगर इस गाड़ी के साथ जोड़े गए हैं स्पेयर व्हील के तौर पे, और आप ये कहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो मुझे पीडीएम की गवर्नमेंट की ये कंटिन्यूटी नज़र आती है, क्योंकि जो चेहरे इसके अंदर आके बैठे हैं वो किसी सूरत पे भी ये नहीं कह सकते कि उनका उन शख्सियात या उन जमातों के साथ कोई लेना देना नहीं। बल्कि मुझे ये जान के हैरानगी हुई है कि वो रिकमेंडेशन आई हैं कि ये कैबिनेट में ये लोग आने चाहिए। आपने अहद चीमा की बात की, समी सईद की बात की, आपने मुर्तज़ा सलंगी साहब की बात की, जो की मेरे साथ एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो डीजी रेडियो के तौर पे काम कर चुके हैं और मुझे अच्छी तरह से उनकी सलाहियतों का भी अंदाज़ा है और उनकी वर्किंग को भी मैं जानती हूँ और उनकी टाइज़ किस शख्सियत से और किस जमात के साथ हैं वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। अब देखना ये है कि ये जो टीम सामने आई है, इस टीम को हम गुड लक कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अब अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कंडक्ट से, अपनी अमल से, अपनी कारकर्दगी से कौम को ये बावर कराना है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं या जो ओवरऑल मीडिया में डिस्कशन चल रही है उसकी इन्होंने नफ़ी करनी है कि नहीं, ये सारा एक मुआशरे में रहते हुए टाइज भी होती हैं, एक दूसरे के साथ आपका मेल मिलाप भी होता है, लेकिन जो ज़िम्मेदारी जब हमारे पास आ गई है तो वो ज़िम्मेदारी जो है वो हम आइन और कानून के ताबे आ गए हैं। अब हमारा जो ज़ाती अलाइनमेंट है वो पीछे रह गई है और अब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, नेशनल इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी है और पब्लिक को रिलीफ देना और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ये इनका मैंडेट है। और आने वाले इलेक्शन के लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फराहम करना जो है वो इनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि ये किस तरह से आगे जो है लेकिन फिरदौस साहिबा मुझे एक बात बताएं ना, या हालात बेहतर होंगे? आपके नजदीक इलेक्शन 4 महीने में हो जाएगा? वैसे देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन ने आज अपने पटारे से जो सरप्राइज निकाला है और जो उन्होंने पहली चूसने के लिए टाफी दी है कौम को, वो हल्का बंदियों की जो उन्होंने कहा है कि जी 4 माह चाहिए उन्हें, 120 डेज चाहिए, उन्होंने उसका शेड्यूल भी पब्लिक कर दिया है। तो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे इस इतनी आसानी से वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल होती और फिर इलेक्शन के वो असरात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ा चैलेंज इस केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी होगी वो सेनेट का आने वाला इलेक्शन है, क्योंकि मार्च के अंदर सेनेट के अंदर वो इलेक्शन में जाने से पहले तमाम जो सूबाई और कौमी असम्बली हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली उनका मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो अगर फरवरी के लास्ट वीक में जो 24 फरवरी और समवेयर उसके करीब को डेट फाइनल होती है तो तब जाके आप वफाक की सारी इकाइयाँ मिल के एक सेनेट का जो हाउस है उसको मुकम्मल कर सकती हैं। मैं ये देखती हूँ कि इकोनॉमी जो है वो चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए, तो वो लेकिन ये हल्की फुल्की मरहम पट्टी जो है वो इस मर्ज का इलाज नहीं होना। जो खुरम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक मैसिव सर्जरी आपको इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे करनी है। जो गार्ड ऑफ ऑनर शहबाज शरीफ लेके गए थे और इसहाक डार जो बगले में जाते हुए और ये ऐलान करते गए कि मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया पाकिस्तान को, बदकिस्मती से इसी केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के आते ही दूसरे दिन जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ इस बात की निशानदेही करता है कि वो मसाइल कारपेट के नीचे छुपा के गए हैं और वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता जो है केयर टेकर गवर्नमेंट को वो विरसे में मिलने हैं और इन्होंने अब उस मैशत को जो वेंटिलेटर पे पड़ी है उसकी सांसें भी उखड़ी हुई हैं और मसनूई ऑक्सीजन
जो PDM की गवर्नमेंट लगा के गई थी, अब उस मईशत को ज़िंदा रखने के लिए इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है, ये अब कौम ने देखना है और इनके अमल ने साबित करना है। जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, फिरदौस साहब, आप यकीन करें कैपेबिलिटी से जब आप PDM आप जिस वक्त PDM की हुकूमत पर तनकीद करती है, मुझे सबसे अच्छी आप तभी लगती हैं, ये बात है। और मुझे लगता है कि अब आपने जब अवाम के पास जाना है तो ऑब्वियसली अवाम ने भी आपसे यही डिमांड करनी जो आप फरमा रही है। बिल्कुल आप सही रूट पे हैं इस वक्त। मैं जरा आपकी इजाजत से इज़हारुल हक साहब के पास चला जाऊं। इज़हारुल हक साहब, पहले तो ये निगरान कैबिनेट के ऊपर आपकी राय, क्या निगरान कैबिनेट के ठीक है, मैंने भी कुछ ताल्लुकात गिनवा दिए, अब जैसे जितने भी बताए गए, ये इससे कोई फर्क पड़ता है जो निगरान का मैंडेट है, या आपको लगता है कि नहीं से फर्क पड़ता है और शकूक व शुबात उठते हैं कि यार ये कैबिनेट और ये प्राइम मिनिस्टर जो आए हुए हैं ये अगर कंट्रोवर्सीज का शिकार है या ये न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे तो ये इलेक्शन कैसे न्यूट्रल कराएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगरचे कह तो दिया कि दिसंबर में कराएंगे, हल्का बंदी इलेक्शन स्केड्यूल जारी करेंगे, लेकिन व्हाट्स योर टेक सर? जी शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब देता हूं, मगर उससे पहले मैं आपकी तवज्जो जड़ांवाला में जो हादसा सानिया हुआ है उसकी तरफ मबजूल कराता हूं। हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमेशा से चलता आया है, पहले जितने भी इस किस्म के साने हुए हैं उनमें किसी को सज़ा नहीं मिली या मालूम नहीं हुआ कि सज़ा नहीं मिली, इंसाफ होता नज़र नहीं आया। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि एक मिसाल कायम हुई है कि जिन लोगों ने जिना हाउस पे हमला किया था या हसास तनसीबात पर हमला किया था, तो ये इबादत गाहें भी हमारी हसास तनसीबात हैं। उसी तरह उन्हीं खतूत पर, उन्हीं लाइन्स पर इन लोगों का ताक़ुब किया जाए और इन्हें सज़ा दी जाए, खुसूसी अदालतों में या मिलिट्री की कोर्ट्स में। नंबर 2 ये है कि आपने नोट किया होगा कि मौलाना अशरफ, क्या नाम है इनका, जो हैं हमारे उलमा काउंसिल के, ताहिर अशरफी साहब, ये तो एक किस्म के सरकारी तर्जुमान है। आपने नोट किया कि जो सफ़े अव्वल के उलमा हैं हमारे मुख्तलिफ मसालिक के, उनमें से किसी ने भी इसकी मजम्मत नहीं की। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ आपका सवाल पहला निगरान काबीना की तरफ। फरंगियों ने, अंग्रेज़ों ने एक मुहावरा बनाया हुआ है, उसे कहते हैं मोर ऑफ द सेम। ये बड़ा जामे और कम्प्रीहेंसिव मुहावरा है कि ये हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ पहले थे। 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं निगरान काबीना में। पहली तो ये है कि लगता है कि सुलंगी साहब को छोड़कर, मुर्तज़ा सुलंगी साहब तो चूँकि हैं ही मीडिया के, उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों में से अक्सर का सिलेक्शन जो है वो लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चुकाचौंध ने इनको रास्ता दिखाया है। वो लोग आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पेश मंज़र पर छाए हुए हैं, सामने आए हुए हैं, तो उनको चुना गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको भी ये नहीं पता कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पेश मंज़र पर आते हैं, अवाम में मकबूल होते हैं, मशहूर हो जाते हैं, क्या उनमें वजारतें चलाने की, हुकूमत चलाने की वाकई काबिलियत होती है या नहीं? एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ इनमें चले हुए कारतूस हैं, कुछ एडवाइज़र ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं वजारतों के भी नाम नहीं लेता, जो माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों में एडवाइजर रहे हैं। लेकिन तो पहले उनसे इजहार साहब, हम इनसे ये एक्सपेक्ट क्यों करें कि ये अगर कोई वजारत खजाना में चला हुआ कारतूस आया है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में चला हुआ कारतूस आया है, या वो कोई किसी और डिपार्टमेंट में आया है, तो हम इनसे ये एक्सपेक्ट क्यों करें कि जिनका मैंडेट ही छोटा, मुख्तसर और इलेक्शन करवाना है, ना कि सालों साल इस मुल्क के ऊपर बैठ रहे हैं, हम इसे ये एक्सपेक्ट ही क्यों करें कि ये कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ये कोई पाकिस्तान की उस मिनिस्ट्री को या उस डिपार्टमेंट को 100वें नंबर से नंबर 1 पे ले जाएंगे? ये बात नहीं है। मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूं कि 25-26 करोड़ की आबादी में ऐसे लोग आने चाहिए थे जो नए चेहरे होते। अच्छा, अब मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूं कि अहद चीमा साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के और ब्यूरोक्रेसी के निगरान होंगे तो इसका प्रैक्टिकली ये मतलब है कि 60% काम जो है वो नून लीग के पास चला गया है। और मैं चूंकि खुद नौकरशाही का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि उससे कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने आपकी हुकूमत चलानी है। निगरान वज़ीर आज़म को तो ब्यूरोक्रेसी के इन्स एंड आउट्स का, प्रोज एंड कॉन्स का, खदो खाल का ज़्यादा इल्म नहीं है।
تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ نگران وزیر اعظم بنا دیں. اچھا تیسری چیز یہ ہے ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ تعداد جو ہے وزیروں کی یہ مشروم گروتھ کی طرح ہر آئے دن بڑھتی نہیں رہے گی. پہلے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے زمانے میں عمران خان صاحب کے زمانے میں 50 سے زیادہ وزیر تھے, پی ڈی ایم کے 80-85 ہو گئے. تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ حلف برداری کے بعد جو اچھا مجھے ایک بات بتائیے اظہار صاحب, ایک اور امپورٹنٹ سوال سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر, ایک اور اہم سوال سر, ایک اور اہم سوال تاثر سر بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ایک اور اہم سوال اظہار صاحب آپ سے, یہ تاثر جو ہے یہ آپ کو بھی تقویت پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے یا ویسے ہے, کہ بیسکلی تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جتنی حلقہ بندیاں, جتنا نگران سیٹ اپ آ رہا ہے, یہ جتنا الیکشن کمیشن اس کو آگے کر رہا ہے, یہ تحریک انصاف کا خوف ہے کہ اس کو سائڈ پہ لگا کے بھی اس کے جو اعمال ہیں ان کی سزا اس کو مل کے بھی اس پارٹی کو, اس کے باوجود اس کا سیاسی ٹیرر ہے سب کے اوپر, اور لگتا یہ ہے کہ ان کا کوئی عام بندہ بھی کھڑا ہوگا تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو مشکل مقابلہ پڑ جائے گا یا وہ ہرا دے گا سب کو. یہ تاثر آپ کے خیال میں تقویت پکڑا کہ اس وجہ سے الیکشن ڈیلے, اس وجہ سے نگران سیٹ اپ کے متعلق یہ پرسپشن ہے کہ شاید یہ پرولونگ کر جائے تاکہ تحریک انصاف الیکشن میں نہ آئے؟ یہ تاثر صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے نزدیک؟ یہ تاثر جو ہے, میں 2018 سے پہلے تحریک انصاف کا زبردست حامی تھا اور اس کے بعد زبردست مخالف, لیکن سچی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ جو باقی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ ہے, جے یو آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو بھی ہیں, ان کے اندر تحریک انصاف کا ڈر بدرجہ اتم موجود ہے, اور حلقہ بندیاں نئی ہوں یا پرانی یہ ڈر رہے گا, اور ہر وہ ایکشن لیا جائے گا, ہر وہ اقدام اٹھایا جائے گا جن سے تحریک انصاف کی سیاسی جد و جہد کو یا ان کی سیاسی سرگرمی پر زد پڑے. اچھا اب یہ جو الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مکان بنواتے ہیں اور ہمیں کنٹریکٹر کہتا ہے کہ 6 مہینے میں مکان بدلے مکمل ہوگا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 سال. آپ میری یہ بات لکھ لیجئے کہ الیکشن جو ہیں وہ 2024 کے وقت سے پہلے شاید ہی ہوں. میں بڑا بول نہیں بولتا, لیکن یہ جو آغاز ہو گیا ہے ایک ڈیلے کا, یہ دس از ناٹ دا لاسٹ ڈیلے. اس کے بعد کہا جائے گا کہ ابھی جنوری فروری تک حلقہ بندیاں پوری نہیں ہوئی. پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے بتائیں گے وہ کتنی ڈری ہوئی ہے ابھی بھی تحریک انصاف سے یا ان کی پارٹی, اور کیا وہ ایگری کرتی ہے اس بات سے کہ سارا سسٹم ڈرا ہوا ہے اس لیے الیکشن شاید ٹائم پہ نہیں ہو رہا, نہ کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے. خرم شہزاد صاحب کی آواز بھی بحال ہو گئی ہے, ان سے جناب سمپل ورڈ میں پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کیا الیکشن کوئی اکنامک سٹیبلٹی لا سکتا ہے, یا الیکشن صرف ایک ذریعہ ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جو گورنمنٹ نہیں آتی ہے پھر وہ مستحکم رہتی ہے, پھر وہ تقویت دیتی ہے, ویژن دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تمام چیزیں ایک بریک کے بعد. فردوس صاحبہ, کتنا خوف ہے تحریک انصاف کا جو آپ کو لگتا ہے الیکشن اس لیے آگے ہو رہے ہیں؟ اظہار صاحب بھی فرما رہے تھے. کامران شاہد صاحب, میں نے ایک وضاحت کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, پولیٹیکل ورکر ہے. نہیں آپ بعد میں وضاحت کر لیں, پہلے آپ نے کافی ٹائم لے لیا ہے. اظہار صاحب جلدی سے وضاحت کر دیں, بعد میں وضاحتیں دیتے رہیں آپ. چلیں فردوس صاحبہ کے بعد. یہ ہے کہ جو سیاسی کھلاڑی ہوتا ہے, جی فردوس صاحب, سیاسی کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کو سیاست کے اکھاڑے میں زندہ رہنا ہوتا ہے, اور سیاست کے اکھاڑے کے اندر وہ اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک وہ حوصلہ نہیں ہارتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ آپ کو کب سے یہ وہم ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کے دلوں میں اس حد تک رچ بس گئی ہے کہ عوام ان کے بغیر جو ہے ان کا ہارٹ فیلئر ہو جائے گا, یا وہ ریسپریٹر پہ چلے جائیں گے یا وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں گے. اس ملک کے اندر جو اس وقت آٹے روٹی اور دال کا بھاؤ چل رہا ہے نا, لوگوں کو سیاسی جماعتوں سے زیادہ اپنی سروائیول کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے ہم ہر وقت میدان میں ہیں, نہ اپنے حلقے سے باہر ہیں, نہ ہم کسی جگہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ عوام کے ان مسائل سے ہم کسی صورت بھی
ला ताल्लुक है। नहीं आप तो फाइटर है, मुझे पता है इस्तेकाम आपका। पाकिस्तान पार्टी की क़यादत, बिल्कुल ठीक है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तमाम लीडरशिप, हमने ये फैसला किया है कि 9 हमारे जो रीजन्स हैं और 10वें को भी हम नोटिफाई कर चुके हैं, हमने वहाँ पे अनकरीब भरपूर तरीके से सियासी जो है अपनी वो कन्वेंशंस हैं वर्कर्स, वो सियासी हमारी तंजीम साजी है, बिल्कुल ठीक है और फिरदौस साहिबा, हमारे कारकुनान के आपका साथ पॉइंट आ गया, आवाम के साथ जो रवाबत है उनको आपका हमने पॉइंट आ आगे गया, लेके चलना है। आपकी स्पिरिट दूसरी हाई है, बात जो और जिस मैंने बात आपकी पे- हमेशा स्पिरिट हाई देखी, ये बात तो है। खातून होते हुए आपने जी बिल्कुल, स्पिरिट मैडम आपका इसलिए पॉइंट आ गया, हाई है मैं कि दोबारा हमें आऊंगा ये आपके पता है पास, अगर आप इजाजत दे दें कि मुझे। जल्दी जिसने से अवाम के दरमियान रहना है, जीना है, मरना है, वो अवाम के साथ उसकी पल्स को फील करता है। जिन्होंने सोशल मीडिया की सियासत करनी है, असल में आप है। मैं इसको चैलेंज ही नहीं कर रहा कि आपकी स्पिरिट हमेशा ही मैंने हाई देखी है, उससे आगे चलते हैं ना। सोशल मीडिया की सियासत जो है, जी वहाँ रोज जो है वो इमरान जी, आ आप ठीक गया, कह रही इमरान हैं। छा गया, वो सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है। नहीं मैं सोशल मीडिया पे 3 हरफ भेजें जी, आप सोशल मीडिया पे 3 हरफ भेजें। अवाम का आपको ज्यादा पता है ग्राउंड का, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो ओपिनियन पोल्स में क्योंकि तहरीक साहब की पॉपुलैरिटी आई, इसलिए हम बात करते हैं। कर चुकी है, ठीक है, अवाम जीने का हक मांग रही इजहार है। हक साहब क्विकली, फिर मैंने खुरम साहब के पास जाना है। इजहार साहब क्विक, जी बिल्कुल ठीक है, जीने का हक मांग रही है, जी बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहब आपका पॉइंट आएगा जी। मैं ये वजाहत करना चाहता वजाहत देनी है आपने। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान थोड़ी सी नाराज हो रही थी। मैंने जब कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये डरी हुई हैं, आपने उससे पॉइंट लिया कि ये डरी हुई हैं। मैंने कहा है कि पार्टियां डरी हुई हैं। असल में बात यह है कि आप जो कुछ भी कहें, कल्ट है, हीरो वर्शिप है, बहरहाल अवाम इस वक्त ज़्यादा तादाद इमरान खान के साथ है, ये मुझे वजाहत करनी थी। आप अपना दिल ठंडा कर लें जी, मैंने वजाहत कर दी। अवाम में 26 करोड़ लोग रहते हैं, 26 करोड़ लोग जो हैं वो सारे इमरान के जो है वो चाहने वाले, उनके शौक पूरे हो गए हैं। जिसने इमरान के साथ काम किया है ना, उनका चाव उतर गया है, और जिसका रहता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। हमसे ज्यादा इमरान का डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, मेरे समेत। पॉइंट आ गया जी। जब दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इजहार साहब आपका शौक भी पूरा हो जाएगा जल्दी। ऐसी बात नहीं है फिरदौस साहिबा, आपसे मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। एक मिनट कामरान साहब, एक मिनट। आई डिड नॉट एड्रेस मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान, तो शी शुड नॉट एड्रेस मी। यहाँ कोई उसूल होता है, कोई अखलाक होता है, कोई ज़वाबित होते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, खुरम साहब ये बताइए कि इलेक्शन हल है इस मुल्क की इकॉनमी को निकालने का, या इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आई उसकी पॉलिसियां फिर वो कितना अरसा इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से लेती हैं कि जिसमें मुल्क इस प्रॉब्लम से निकले जिस प्रॉब्लम में इस वक्त आवाम है, जो मैंने शुरू में सुनाया, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, आपको सबको। जी बिल्कुल कामरान, देखें इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी से आपको इस पे एक राउंड अप देता हूँ। एक तो देखें इलेक्शंस ज़रूरी हैं नेचुरली, क्योंकि ये मैंडेटेड गवर्नमेंट नहीं होती। केयर टेकर गवर्नमेंट का आपने बहुत पहले ही बहुत कॉम्प्रहेंसिवली डिफाइन किया कि वो उसका एक इंटरिम पीरियड है और उसका एक मैंडेट है कि उसने इलेक्शंस करवाने और ओवरऑल जो है ओवरसी करना है, सुपरवाइज करना है हर चीज़ को। तो ये तो इसका मैंडेट है, और इसमें एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ ये कह लें कि बहुत अरसे बाद हुई है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको IMF के साथ डील करना पड़ेगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक मतलब शायद 90s में कहीं हुआ था कि इंटरिम गवर्नमेंट को डील करना पड़ा था IMF के साथ, और IMF के साथ 2 रिव्यूज़ आएंगे, ये टफ होंगे। इसमें एक अच्छी टीम का होना बहरहाल ज़रूरी है, और उसको देखा जाएगा कि कैसे जो है वो हैंडल करते हैं, क्योंकि टारगेट टफ होंगे। लेकिन इलेक्शन ज़रूरी हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही वो मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी जो 2 साल तक एटलीस्ट एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चले, IMF के साथ एक बड़ा प्लान करे, और ये सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट करे, जिसमें एनर्जी की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के जो है वो लॉसेस को कम करना है, जिसके अंदर फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेस को कम करना है, टैक्सेस को टैक्स पेयर्स को बढ़ाना है, और खर्चों को, सबसे बड़ी चीज़ खर्चों को कम करना है। ये सब चीज़ें नहीं होंगी कामरान साहब, तो ये इन्फ्लेशन भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में रुकी रहेगी, या फिर इतनी अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। जितने इनिशिएटिव्स आप ले लें, आपको बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा ये चारा नहीं, और मैंडेटेड गवर्नमेंट ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकती, क्योंकि वही फिस्कल पॉलिसी बना सकती है, वही ये पते की बात की है, ये पते की बात की। एक ब्रेक के बाद इजहार साहब से मैं जानना चाहूंगा कि
آپ کو اتنا کس طرح پتا ہے کہ دلوں کی دھڑکن کون ہے کون نہیں؟ اظہار صاحب ذرا اس پہ بھی ذرا رائے دیجیے گا ایک بریک کے بعد. تشرے کی رہ گئی جی. میں نے پوچھنا ضرور تھا اظہار صاحب سے, وقت کی بڑی قلت ہے. ایکچولی الیکشن ہی ڈیسائیڈ کریں گے, اوپینین پول ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں نیکسٹ حکومت کون بنانے جا رہا ہے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.